عبید عرض کر. اچھا، بات کرتے ہیں انسانی حقوق. یہ جو بنیادی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، جو پیدائش کی روح سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو، وہ تو ہیں ہی. لیکن میں جو دیکھتا ہوں، جو مشاہدہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو، انسانوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں، اویئرنیس نہیں. اچھا، ایک بات ہم کرتے ہیں عورتوں کے حقوق. ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اچھا، ہم اس سے پہلے ہندو تھے. یہ معاشرہ برِ صغیر کا ہندوؤں کا معاشرہ، مطلب کہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہیں. اچھا، اب کسی بھی قوم کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، اور جو ان کا اب مذہب ہے وہ دیکھ لیں. یہ جو ہمارے عرب ہیں، یہ پہلے بتوں کو پوجتے تھے، لیکن یہ آزاد منچ لوگ. ایون دین کہ ایک جو مغربی مفکر ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ترقی کی ہے اور جو انقلاب آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں، تو ان کو یہ قوم ایک ایسی مل گئی تھی کہ ان کی آلریڈی تربیت بہت زیادہ اور بہت کٹھن اور بہت اچھی ٹریننگ ان کی ہوئی. یہ جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی، یہ پلے بڑے ہوئے، اور جس میں ان کی تربیت ہوئی، یہ لڑتے رہے. ان کی انا، ان کی خودی، تو ان کے لیے صرف تھوڑی سی اٹریکشن کی، ڈائریکشن کی تھوڑی سی ڈائریکشن چاہیے تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. اور ان کے اندر جو آلریڈی یعنی کہ صلاحیت، جو قابلیت تھی، اس کی وجہ سے فوری طور پہ یہ دنیا میں حاوی ہو، ان کی حکومت کا ہے. اچھا، بندہ لاشعور طور پہ اپنا جو پہلا مذہب ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کے لاشعور میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ لاشعور کہتے ہیں اس کو، کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہو لیکن وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ شعوری طور دانستہ نہیں وہ کر رہا ہوتا. اسی طرح یہ جو ایران والے ہیں، اب دیکھیں ایران کا اور سعودی عرب کا جو آپس میں دشمنی، مخالفت چلتی ہے، لاگت بازی، یہ شروع سے ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے دور میں ان کو فتح کیا ایران کو، تو حضرت عمر کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو ابو لولو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ایرانی تھا. اس نے آ کے مانی، اس نے شہید کیا. یہ جنگ اسی وقت کی ان کی، مطلب یہ جو انہوں نے پھر ایک بنو باس بن گئے، ایک بنو امیہ بن گئے، اس میں انہوں نے کردار تھا. تو ابھی بھی دیکھیں نا، وہ فرض کریں وہابی ہیں سعودی عرب والے،
تو یہ شیعہ ہیں، انہوں نے آپس میں جو مذہب اختیار کیے ہیں، یہ فرقے اختیار کیے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو جو ایران نے اپنا فرض کریں اہل تشیع جو ہیں جو مذہب اختیار کیا ہے نا، تو اس میں وہی رنگ ہے جو قبل اسلام کا تھا۔ وہ پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، تو بیچ میں یہ پھر شبراتیں آ گئی۔ اچھا شبرات تو ٹھیک ہے، ایک فریضہ ہو گیا، تو بیچ میں یہ پٹاخے چلانا کیسے ہو؟ تو یہ جو ہم کرتے ہیں، تو یہ ہندو دیوالی کرتے ہیں، تو ہم بھی ادھر وہ دیے جلاتے ہیں۔ سعودی عرب میں تو نہیں دیے جلاتے، وہ بھی دیے جلاتے ہیں، مصر والے، شام والے۔ تو یہ تحت لاشعور میں بندے کے ہوتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں، یہ ایک قدرتی بات۔ اسی طرح ہم جو مسلمان ہوئے ہیں، ہم ہندوؤں سے ہوں۔ اچھا ہندو کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی بہنوں، بیٹیوں کو، عورتوں کو یہ کوئی حقوق نہیں دیتے۔ اچھا صحابہ کبار میں جو جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہیں، ان میں تو یہ کہتے ہیں جی جو عورتیں ہیں وہ شانہ بشانہ جنگوں میں ساتھ ہوتی تھی ان کے مسلمانوں کے۔ اچھا چلے پیچھے رہ کہ وہ ایز اے نرسنگ کا کام کرتی تھی، پانی، خوراک، اور جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کرتی، یعنی کہ ان کو حقوق تھے۔ اچھا جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جب ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو ایک سیدھی سی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورت کا اسلام میں کتنا حق ہے، اس پر میں ابھی بحث نہیں کرتا، وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن یہ جس پر متفق ہیں کہ عورت لڑکی کا آدھا حصہ، مطلبی لڑکے کا حصہ، جو لڑکے کا حصہ ہے آدھا حصہ لڑکی کا ہے، جو انہوں نے مطلبی شریعت میں ہے، قرآن میں انہوں نے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ دیتے کیوں نہیں، لڑکیوں کو دیتے کیوں؟ یعنی کہ جو حصہ قطع نظر اس کے کہ جب آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ عورت کا حصہ آدھا ہے، اور عورت کو جب پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھا حصہ دیا ہے، تو بندے کو میرے مقابلے میں لڑکے کو پورا حصہ دیا ہے صرف پیدائش کی روح سے، اس میں لڑکے کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، لڑکا چرس پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اس کو پورا حصہ ملے گا۔ لڑکی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی پرہیزی ہے، تہجد گزار ہے، اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ وہ بیوہ ہے، اس کو پھر بھی آدھا ملے گا۔ اس کا کوئی روزگار نہیں ہے، اس کو پھر بھی آدھا ملے گا۔ لڑکا ہے جو وہ افسر لگ گیا ہے، ڈی سی لگ گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا، اس کو پھر بھی پورا ملے گا۔ تو عورت یہ سوچ سکتی ہے نا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مطلب کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ناانصافی ہو۔ اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قانون بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ریاست بھی جو قانون بناتی ہے نا، تو اس میں امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ جی اس کے لیے علیحدہ قانون ہے اور فلانے کے لیے علیحدہ، اس قوم کے لیے علیحدہ، اس قوم کے لیے علیحدہ، اس جینڈر کے لیے یہ ہے، اس جینڈر کے لیے یہ ہے۔ جینڈر کے بیس پر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں۔ اچھا ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، جب یہ قانون ہے کہ عورت کا اتنا حصہ ہے، تو اس کو دیتے کیوں نہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ آپ چھوڑیں کہ اس کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ جو عورت لے لیتی ہے نا، جو لڑکی لے لیتی ہے، وہ گلٹی فیل کرتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، اس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ ایک تو سیدھی سی ہے نا
یہ ہم ہندو سے ابھی تک شاید مکمل مسلمان ہوئے ہماری شادی ہمارا نکاح کے علاوہ ہماری شادی منگنی انگوٹھی مہندی منہ بکھائی وہ بکھائی یہ بکھائی وہ بکھائی یہ سب آپ کسی اچھا مزے کی بات ہے عرب میں جو ہے نا وہ وزن بوجھ مرد پہ لڑکے پر پڑتا ہے شادی کا خرچے کا جو زیادہ اسلامی معاشرے ہے نا ہمارے سے اللہ جو مصر ہے شام ہے یا سعودی عرب ہے اس پر زیادہ برڈن زیادہ وزن اس پر پڑتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے ادھر لڑکی کو یہ جہیز دیتے تھے ہندو تو جہیز دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تمہارا حصہ تمہیں دے دیا جو دے رہا ہے دے دیا آئندہ سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہم کیا کرتے ہمارے ظاہر قرآن میں ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا تو وہ ہم غاصب کرتے ہیں غصب کرتے ہیں ہم دیتے نہیں ہمارے میں رواج نہیں ہے دینا پسند ہی نہیں کرتے اور جو لڑکی ہے اگر وہ لے وہ مصیبت زیادہ ہو ضرورت مند ہو تو اس کے ساتھ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں دیتے یا اس میں عورتوں کو بھی اپنے حقوق کا اور زیادہ علم کیوں نہیں ہے اویئرنیس کیوں نہیں ہے اس پہ اور زیادہ بات کریں جی السلام علیکم